اور چونکہ بڑی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں ایک مشکل قرض کی ادائیگی کی مشکلات ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اگر انسان کبھی قرض لے لے، بڑے سنہرے خواب دکھاتے قرض دینے والے، اور ایک دفعہ قرض لے لیجئے تو پھر گلے میں آ جاتے۔ ایسا ہی شخص ہے جو پہنچا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں پہنچا ہے اپنا مسئلہ لے کر۔ ایک مسئلہ ادائے قرض کا، دوسرا مسئلہ ہے حکومت کے ظلم و جور سے بچنے کا، دفع ظلم حاکم، حاکم کے ظلم کو دور کرنے کا۔ ایک ادائے قرض، ایک دفع ظلم حاکم، اس کے دو مسئلے۔ اور یہ جملہ میں کیا کہوں، امام نے جو علاج بتایا اس کا ترجمہ یہ بنا، بائی 2 get 1 free۔ تم یہ دو کاموں کے لیے نماز پڑھو، ایک کام اپنے آپ ہو جائے گا۔ اب یہ 3 کام ہو گئے، 2 تو اس نے پوچھے ہیں، ایک بغیر پوچھے مل گیا ہے۔ امام نے فرمایا جب رات ہو جائے، جب رات کی تاریکی چھا جائے، پھر تمہیں چاہیے مصلی پر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز کی نیت ادائے قرض، دفع ظلم حاکم، قربتاً الی اللہ، یا نماز کی نیت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایسے کبھی آج جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو کمیل کا نام نکالتے ہیں وہاں سے؟ نہیں نکالتے۔ تو امام کی دی ہوئی نماز ہے، امام کے نام سے پڑھ سکتے۔ پڑھنی کیسے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھیے آیت الکرسی۔ جب آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو یہ آیت ہے، سورہ نہیں ہے، تو بسم اللہ کے بغیر ہو۔ اور اگر آیت الکرسی میں معصوم کی روایت میں تاکید نہ آئی ہو کہ پڑھو ہم فیہا خالدون تک، تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا۔ خلاصہ یہ بنا کہ آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ علی العظیم تک۔ اب یہ الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، اس کے بعد رکوع، سجود، رکعت اول مکمل۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ الحشر کی آخری 4 آیات۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ آیت نمبر 21 ہے، 21 سورہ الحشر کی۔ تو 21، 22، 23 اور 24، 4 آیات۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیجئے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے سن کے پڑھ لیجئے، اور سن کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، اور پھر کسی سے کہیے وہ آپ کی نیابت میں پڑھ دے۔ نیابت میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، جب نیابت میں نیاز کھائی جا سکتی ہے۔ بھائی میں تو جا رہا ہوں، میرے سے کہ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو یہ اظہار محبت کی بات تھی کہ یہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں یہ 4 آیتیں تو سن کے پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ورنہ کسی سے پڑھوا لیں۔ لیکن ہے یہ حصہ نماز کا امام کے فرمان کے مطابق۔ یہ 2 رکعت نماز تمام ہو گئی۔ الحمد، سورہ الحشر کی آخری 4 آیتیں، پھر قنوت، پھر رکوع، سجود، تشہد، سلام، نماز تمام۔ اب اس کے بعد بحق ھذا القرآن، قرآن سر پہ رکھیں، بحق ھذا القرآن،
وَبِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ، اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس کا حق کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے قرآن کو بھیجا. وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، اور واسطہ اس ہر مومن کے حق کا جس کی تعریف تو نے اس قرآن میں کی ہے. اب مجھے بتائیں بالکل صراط الذین انعمت علیہم بھی آ گیا کہ نہیں آیا؟ پورے قرآن میں جس جس کی تعریف کی ہے، پچھلوں میں، اگلوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ان سب کے حق کا واسطہ. بحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم، اور جو تیرا حق ان پر ہے اس حق کا واسطہ. فلا احد اعرف بحقک منک، اور بھلا کون زیادہ بہتر جان سکتا ہے کہ تیرا حق ان پر کیا ہے. بکا یا اللہ 10 مرتبہ. میں نے اس لیے اس کو اتنی دقت سے بیان کیا کہ ہم شب قدر میں تو اس عمل کو انجام دیتے ہیں مگر نماز کے بغیر. وہاں یہ نماز ہی پڑھی جاتی ہے، اور تھوڑا سا الفاظ دعا میں بھی کچھ فرق آپ کو محسوس ہوگا. بحق ھذا القرآن شروع ہو رہی. اس کا میں ایڈریس آپ کو گائیڈ کروں گا، اگر ایسے یاد نہ ہو پایا ہو ترجمے کے بعد بھی تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجیے. بیکا یا اللہ، تجھ کو تیرا ہی واسطہ ہے اللہ، 10 مرتبہ. اس کے بعد اب جو آپ پڑھتے ہیں شب قدر میں، بیکا یا اللہ بے محمد، اب یہاں بے محمد نہیں ہے، یا محمد 10 مرتبہ، یا علی 10 مرتبہ، یا فاطمہ 10 مرتبہ، یا حسن 10 مرتبہ، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا. اب فارسی کتابوں کے لحاظ سے اس میں لکھا ہے بالحجت، اردو کتاب میں لکھا ہے یا ایھا الحجہ. کوئی حرج نہیں، یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے، بات تو برابر ہے. امام زمان تو آخر ایک ہی ہیں، اب بے سے پڑھیں یا سے پڑھیں. خدا کا بڑا احسان ہے، ہم نہ ووٹوں والے امام کو مانتے ہیں نہ نوٹوں والے کو مانتے ہیں. جو ووٹوں سے آئے ووٹوں کا محتاج ہے، نوٹوں سے آئے، اور جو لوٹوں سے آئے. اب میں آگے چوتھا جملہ نہ پڑھوں، صلوات پڑھے محمد، ایک اور طریقہ بھی آنے کا، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے FIR سے نا. خیر بات سے بات آگے نکل رہی ہے. تو ہمیں خدا نے ایسے امام عطا کیے کہ اب بالحجہ کہیں تب بھی وہی مراد ہے. کیا کمال ہے. اور اگر ہو سکے بالحجت ابن الحسن، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے اسم گرامی حسن کو خدا نے ایسا مسلسل کیا کہ آخری امام کو جب بھی یاد کیا جائے گا خون حسین کا ہوگا، فرزند حسن کا کہلائے گا. حجت ابن حسن یا تو جب 14 نام مکمل ہوں گے نہ 15 نام اللہ کا نام ملاتے ہو، تو 14 تو معصومین ہیں، ایک ذات پروردگار خالق معصومین ہے، وہاں سے شروع کیا اور 14ویں معصوم تک 15ویں نام تک آ گئے. اور جیسے ہی 12ویں امام کا نام لیا، اچھا ایک جملہ بھی یہاں بیان کر دوں، اور میں جان بوجھ کے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان نہیں کرتا. مجھ سے لوگوں نے بہت پوچھا، میں انوائٹ کرتا ہوں. کیا پوچھا یہ کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جب خطبہ دوم میں ائمہ معصومین 14 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں
تو کوئی کھڑا ہوتا ہے 3 کے بعد، کوئی 4 کے بعد، کوئی 7 کے بعد، کوئی 9 کے بعد. یہ حسب معرفت ہے، یہ حسب معرفت ہے، یہ حسب وسعت صحت و عافیت ہے کہ میں کتنا کھڑا ہو سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا ایک یونیفارم تو ہو جائے، آپ سب کو ایک طرح کر دیجئے کہ یہ آپ پہلے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑے 14ویں پر ہوں. یہ کچھ پہلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کھڑے 14ویں پر ہوتے ہیں. اب میں کیا کروں، کیسے اکٹھا کروں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہوں امام زمان کے نام پر تو امام زمان کھڑے ہوں گے اپنے آبا و اجداد کے نام پر. تو کیوں نہ امام کے آبا و اجداد کے نام کے احترام میں بھی قیام کر لیا جائے. لیکن چونکہ واجبات میں نہیں ہے اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرتے. بات واضح ہو گئی؟ تو یہ جب نام مکمل ہو گئے، اب یہ نام جب آپ لیں گے 14ویں معصوم کا نام، 12ویں امام کا نام، 15واں نام یہاں پر، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد قرآن سر پر ہے، زبان پر بھی قرآن ہے. یہ بند قرآن ہے، یہ کھلا قرآن ہے. قرآن رکھیں کیسے؟ کھول کر اس کی کتابت کو سر پہ مس کریں اگر آپ اس قابل ہیں کہ مس کر سکتے ہیں آیات کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے. تو سر پہ قرآن ہے، زبان پہ قرآن ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا قرآن ہے یا بولتا ہوا قرآن ہے. اس نے یہ عمل کیا اور معصومین کے نام لے کے پھر خدا سے اپنا مشکل کا ختم کرنے کا سوال کیا. راوی کہتا ہے کہ یہ عمل کر کے وہ امام کی خدمت میں آیا مسکراتا ہوا. میں کہوں آج کے دور میں مٹھائی پھول پھل لاتا ہوا کہ مولا آپ نے کیا بہترین تحفہ دیا مجھے. کیا ہوا کہ قرضہ بھی ادا ہوا، حاکم کا ظلم بھی دور ہوا، اور گھر میں مال بھی بھر گیا. بائی 2 get 1 فری. یاد ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آج کی حد تک بات تمام ہو گئی. تو یہ سب کا سب صدقہ آل محمد کا، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل.